یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پوری ہوئی، جب کیسر و کسریٰ فارس اور روم فتح ہوئے، وہاں کا مال غنیمت مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا اور جناب مال غنیمت دیکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی سامان پورا نہیں ہے، ابھی مال غنیمت پورا نہیں ہے، ابھی وہ کیسر و کسریٰ کے کنگن یہاں نہیں پہنچے، کیونکہ نبی نے، پیارے آقا نے کئی سال پہلے پیشین گوئی دی تھی کہ سراقہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی اسنا میں ایک آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ میں جناب ایک وہ کٹلی سی ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کھولتے ہیں، اندر سے کیسر و کسریٰ کے کنگن نکلتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اب یہ سامان پورا ہوا ہے۔ فرمایا سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ کو بلایا گیا، سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن ڈالے گئے اور کہا سراقہ یہ وہ میرے آقا کی پیشین گوئی ہے، آج عمر اس پیشین گوئی کو پورا کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں کا دھنسنا، کس معجزے کا ذکر کیا جائے۔ اللہ نے کیسے کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ اکبر۔ اچھا، سراقہ کو امان ملی، امان اس نے اپنے پاس یہ چٹ سنبھال کے رکھی۔ بات سمجھے نا؟ 8 ہجری میں جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد طائف اور حنین کا واقعہ پیش آیا۔ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ مقام پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ آج بھی حاجی حضرات جیرانہ مقام پہ جاتے ہیں، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے آتے ہیں۔ یہاں جیرانہ سے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھ کے بیت اللہ کا آ کر کیا کیا تھا؟ عمرہ کیا۔ اس لیے لوگ یہاں بھی جاتے ہیں۔ یہ طائف کے راستے میں آتا ہے، مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور ہے یہ جیرانہ کا مقام۔ وہاں سے بھی کوئی حاجی حضرات احرام باندھ کے آتے ہیں۔ حرم کعبہ کے پڑوس میں حضرت عائشہ کے نام کی مسجد، عائشہ مسجد نام مشہور ہے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آ کر بیت اللہ پر کا طواف کرتے، عمرہ کرتے ہیں۔ وہاں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی اجازت عنایت فرمائی تھی کہ یہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ یاد رکھیے گا، احناف کے نزدیک عائشہ مسجد سے احرام باندھ کر بھی عمرہ ہو جاتا ہے، جیرانہ سے احرام باندھ کر بھی عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے بس۔ بات سمجھ رہے؟ جو اصل میقات سے احرام باندھا جاتا ہے، طائف سے قرن المنازل ہے، یہاں ہمارے پاکستان والے یلملم سے پہلے جو ہے وہ جناب احرام باندھتے ہیں، مدینہ منورہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ جو اصل میقات ہے، اصل تو عمرے کا ثواب ان اصل میقات سے احرام باندھ کے ملتا ہے، لیکن عائشہ مسجد سے احرام باندھ کے عمرہ کیا جائے، جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا جائے تو تب بھی اس بندے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کچھ کم ہوتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اچھا، یہاں جیرانہ مقام پہ پیارے آقا پہنچے، سراقہ پہنچ گیا، سراقہ نے وہ چٹ جو 8 سال اس نے سنبھال کے رکھی تھی، کتنے سال؟ 8 سال وہ چٹ سنبھال کے رکھی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امان دی تھی۔ شاید سراقہ یہ سمجھ گیا تھا کہ جو ہستی آج مکہ سے مدینہ جا رہی ہے، ایک دن یہی ہستی فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوگی، اگر یہ مسلمان مکہ میں داخل ہو گئے پھر مجھے امان کون دے گا؟ بات سمجھ رہے؟ آج سراقہ نے پرچی نکالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے امان دی تھی، آپ نے مجھے امان۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں سراقہ تجھے امان ہے، جاؤ، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کہ یا رسول اللہ اب مجھے امان، اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ 8 ہجری میں سراقہ مسلمان ہوئے۔ خیر، یہ سراقہ کا میں نے تھوڑا سا واقعہ آگے عرض کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے، چلتے چلتے راستہ میں ایک خیمہ نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ خیمہ نظر آیا۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ اس کے پاس سے گزرا ہے، تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے،
बूढ़ी अम्मा से कुछ खाने को मांगा गया, अम्मा जी कुछ है? वो कहने पुत्रो खाने को कुछ नहीं है, कर खाने को कुछ नहीं। अम्मा जी वो एक बकरी खड़ी है, उम्मे माबद अम्मा जी के खावत ये बकरियां चराने के लिए गए हुए हैं, बकरियां चराने के लिए। एक कमज़ोर लागर बीमार बकरी घर में छोड़ गए, अपने खेमे में छोड़ गए। इन हजरात ने कहा अम्मा जी वो एक बकरी खड़ी है, अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो हम इस बकरी का दूध निकाल लें। अम्मा कहती जो बकरी बीमार है उसका दूध है ही नहीं, अम्मा जी इजाज़त तो दे दो। चलो इजाज़त। हाय हाय हाय, मेरे आपके नबी के दस्ते मुबारक की कितनी बरकत थी। ये दस्ते मुबारक उठता है तो बादल छा जाते, ये दस्ते मुबारक बारिश मांगने के लिए उठता है तो बादल छा जाते हैं, बारिश बरस जाती है। जब ये दस्ते मुबारक अबू हुरैरा के अम्मा की ईमान के लिए उठते हैं, अबू हुरैरा बाद में घर पहुंचते हैं, दुआ की कबूलियत पहले घर में पहुंच जाती है। मेरे नबी ने उस बकरी पे हाथ फेरा, आहा हा, बीमारी भी गई, सब कुछ गया, मोटी ताज़ी सेहतमंद तंदुरुस्त। बर्तन मंगवाए गए, अम्मा जी ने सारे बर्तन दूध न भर गए। और कमाल है मेरे आपके आका ने खुद दूध निकाला, निकाल के सबसे पहले अम्मा को पेश किया। यहां से भी हमें कोई अदब मिलता है। हाँ, एक तरफ बच्चे हैं, एक तरफ बूढ़े वालिदैन हैं, क्या करना चाहिए बोलो? इधर बच्चे हैं, इधर बूढ़े वालिदैन हैं, बकरियां हैं, भैंस है या गाय है, उसका दूध धोया, किसको पहले देना चाहिए? बोल दे नहीं, मैं कड़ा कोई तड़ को मैटर का पेपर हल करवा रहे हैं। कोई बोलेगा बच्चों को, हाँ बच्चों से अच्छा सलूक करना चाहिए, मानते हैं प्यारे आका बच्चों से प्यार करते थे। इसी वाक़े में आएगा कि मेरे अपने आका ने बच्चों से कैसे प्यार किया है, प्यार करते थे और बड़ों से भी एहतराम। और यहाँ पर प्यारे आका के इस अमल से पता चलता है कि सबसे पहले किसको देना चाहिए? अम्मा को देना चाहिए, बूढ़े वालिदैन को देना चाहिए। ओ हदीस में आता है किस्सा, जो 3 लोग गार में फंस गए थे, याद है? ये तो कच्ची दे क्लासा ही पढ़िया सी वाकया है, गार की कहानी। 3 लोग गार में फंस गए, गार के धाने पे बड़ा सारा पत्थर आ गया। अब ये 3 लोग निकले तो कैसे निकले? अब ये अल्लाह से अपने नेक अमाल का वास्ता दे रहे, नेक अमाल का वास्ता दे के अल्लाह से माफी मांग रहे, अल्लाह से कह रहे या अल्लाह अगर ये हमारा अमल कबूल है हमें इस मुसीबत से निजात अता कर दे। उसमें एक वो बंदा भी था, चरवाहा था, उसने कहा या अल्लाह मैं चरवाहा हूँ, सारा दिन बकरियां चराता हूँ, शाम को घर लेके जाता हूँ, मैं बकरियों का दूध निकालता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बूढ़े वालिदैन को पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी औलाद को देता हूँ। या अल्लाह एक रात में मैं लेट हो गया, मेरे माँ बाप इंतज़ार करते करते सो गए, मैं घर पहुँचा, मैंने बकरियों का दूध निकाला, अपने माँ बाप को जगाना मैंने मुनासिब न समझा, मेरे बच्चे मेरे पाँव में भूख और प्यास से बिलक बिलक कर रोते रहे, रोते रोते सो गए, लेकिन मैंने बच्चों को दूध नहीं दिया, मैंने अपने वालिदैन के जागने का इंतजार किया है। जब मेरे माँ बाप जागे हैं मैंने दूध अपने माँ बाप को पेश किया है। या अल्लाह अगर ये मेरा अमल तुझे कबूल है, अल्लाह हमें इस गार की इस मुसीबत से निजात अता फरमा। इस चरवाहे का ये कहना था, अल्लाह ने तीनों को इस गार से निजात अता फरमा। इस वाक़े से भी पता चलता है घर में बूढ़े वालिदैन हो तो बेटा बाहर से कोई चीज़ लेके आए तो चोरी चोरी अपने कमरे च नहीं बढ़ जाना चाहिए है। आज माँ कहती है चोरी चोरी लैके आंदा छापर मेरे को लुको के ते अपने कमरे च लै जांदा, फिर उत्थे बह के दोवें मियाँ बीवी नाल मेरियां चुगलियां करदे ते नाल खांदे। हुंदा कि नहीं हुंदा? बोलो यारो, तुसी तो नहीं कीता होएगा, लेकिन ऐसे है
ہمارے سامنے مثالیں ہیں جس ماں نے اتنے جتن کر کے اپنے اس بیٹے کی پرورش کی ہے، جس ماں نے اور باپ نے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنی اس اولاد کو پروان چڑھایا ہے، آج جب شادی ہو گئی اس بیٹے کے تیور ہی بدل گئے۔ کیا ماں کا جی نہیں چاہتا کوئی چیز کھانے کے لیے؟ کیا ماں کو ضرورت نہیں ہے تمہارے احسانوں کی؟ کیا ماں کا کوئی حق نہیں ہے؟ آج جہاں میری آپ کی ذلت کے اسباب ہیں بہت سارے، وہاں ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر والدین کا احترام اور عزت نہیں کی جاتی۔ میرے نبی نے سب سے پہلے دودھ اماں جی کو دیا۔ اماں جی کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اصل نام ان کا تھا عاتقہ بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اماں جی بڑی حیران ہوئی، اماں جی بڑی حیران ہوئی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور اماں جی پیارے آقا کو پورا ایسے دیکھ رہے۔ خیر یہ سارا واقعہ ہوا، دودھ کے جناب برتن بھرے ہوئے، شام کو ابو معبد آتے ہیں بکریاں لے کر، دیکھیں کہ خیمے کا ماحول ہی چینج ہے، خیمے کا ماحول ہی چینج ہے۔ کہتے کوئی آیا تھا؟ ہاں ہاں آیا تھا۔ کوئی یہاں آیا تھا؟ ہاں ہاں آیا تھا۔ کون تھا؟ مجھے اس کا ذرا حلیہ تو بتاؤ، وہ کون تھا جو یہاں آیا؟ اماں جی نے کہا کہ ہاں ہاں ایک آیا تھا، اس کی برکت سے سارے معاملات پیش آئے۔ ابو معبد کہتے مجھے بتا تو صحیح وہ تھا کیسا، اس کا حلیہ کیا تھا؟ سنیے گا ام معبد کیا کہتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا عاتقہ بنت خالد قوی اور دلیر خاتون، ابو معبد کے آنے پر ان کے پوچھنے پر کہتی یہاں ایک حسین و جمیل آیا، لمبی گردن والا، سفید اور سیاہ آنکھوں والا، باریک اور ملے ہوئے ابرو والا، چمکدار کالے بالوں والا، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کرے تو پرکشش، اچھی وضاقت والا، جسمانی مد بناوٹ بڑی معقول، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، سرمگی آنکھیں، لمبی لمبی پلکیں، بھاری آواز کے مالک، دور سے دکھنے میں سب سے پرجمال، قریب سے دکھنے میں سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں جناب چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا ہے کہ لڑی سے موتی جھڑے، انداز ایسا ہے کہ لڑی سے موتی جھڑے، درمیانہ قد، ہائے ہائے مجمع میں نظر آئے، مجمع میں چلے تو سب سے اونچے، لیکن درمیانہ قد، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تر و تازہ ہو، ایسے رفقا جو ان کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائے تو رفقا سننے کے لیے دوڑ پڑے، کچھ حکم کرے تو لبیک کا کرو، کہہ کر اس حکم کو بجا لیں، انتہائی مطاع اور مکرم، انتہائی عزت اور محترم ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمی تصویر کھینچی۔ ہاں ہاں یہ سیرت نبوی کا ایک انمول خزانہ ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے حلیہ بتایا، میں کیوں نہ اس نبی کی شان بیان کروں جس نبی کا حلیہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتا دیا، جس نبی کے حسن کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں کھائی ہو، جس نبی کی زلفوں کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں اٹھائی ہو، جس نبی کے دندان کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہو، اور کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہیں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہیں فرمایا والضحیٰ، کہیں اللہ کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں اس نبی کی کس کس ادا کا ذکر کروں، اس نبی کا حسن کیسے ادا کروں؟ اللہ کی قسم الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، جیسے کسی شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کلمے ٹوٹ جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، لکھنے والے ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ام معبد نے یہ تصویر کھینچی ہے۔ اچھا آگے روایات میں آتا ہے، ابو معبد کہتے ہیں اگر اس حلیے کی ہستی یہاں آئی تھی نا
تو پھر اسی اتنے کیوں بیٹھے ہیں؟ پھر ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کے لیے یہاں سے گزریں گے۔ میں نے یہ خیمہ اسی مقصد کے لیے لگایا تھا، چل اپنے برتن اٹھا، اپنا خیمہ اٹھا، چلو اس ہستی کے پیچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں مدینہ منورہ پہنچ کر یہ دونوں بزرگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قافلہ چلا، راستے میں بریدہ اسلمی ابھی رضی اللہ نہیں بنے، 70 جنگجو لے کر چھپا ہوا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ انعام کا لالچ تھا نا، مدینہ کے قریب سامنے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوتا ہے۔ میں مکالمہ نہیں بیان کروں گا، وہ مکالمہ یہی ہے کہ پیارے آقا اس سے اس کا تعارف پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تو حضور اس کے جواب میں بات کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں میں اس کے دل میں جناب ایسا اثر ڈالا کہ وہ کلمہ پڑھے بغیر رہ نہ سکے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے تھے، 70 نوجوان بھی جنگجو تھے ساتھ، وہ بھی کیا ہو گئے مسلمان۔ اب یہ پہلے 4 لوگوں کا قافلہ تھا، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، 4 لوگوں کا قافلہ تھا، اب یہ 70 ساتھ ہو گئے مسلمان بن کر۔ ہائے 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 کیسا قافلہ بڑا۔ بریدہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم مدینہ تو جا رہے ہیں، پہلے میں دشمن تھا، اب میں غلام بن چکا ہوں، اب یہ قافلہ جو جا رہا ہے اس قافلے کے پاس ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے، اس قافلے کے پاس ایک جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ ہائے قربان جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتارا اور بریدہ اسلمی کے حوالے کیا کہ یہ لے اس کا جھنڈا بنا۔ حضور کے امامہ مبارک کا جھنڈا بنایا گیا، بریدہ اسلمی نے اس کو نیزے پہ لٹکایا اور آگے بریدہ اسلمی اور 70 نوجوان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے 4 لوگوں کا قافلہ۔ کیسا بہترین پروٹوکول تھا، یہ کیسا پروٹوکول ہوگا، کس شان کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ، کس بلندی کے ساتھ، کس رتبے کے ساتھ، یہ اتنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ بھی پروٹوکول تھا۔ میرے نبی کا ایک پروٹوکول وہ تھا معراج کی رات میں۔ ایک پروٹوکول تو یہ ہے اللہ نے ساری کائنات کو روک دیا، یہ نبی کا پروٹوکول ہے۔ ایک پروٹوکول یہ ہے کہ جناب مسجد اقصی میں پیارے آقا پہنچنے سے پہلے 1,24,000 پیغمبر وہاں موجود، اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ ہم دنیا کے پروٹوکولوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کیا یہ بھی کوئی پروٹوکول ہے جو لوگوں کے راستے روک کر لوگوں کی ریڑیاں جناب نیچے گاڑیوں کے نیچے دیکھ کر لوگوں کے کاروبار کو برباد کر کے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا کر جناب کون گزر رہا ہے، فلاں گزر رہا ہے، فلاں پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، ایسے پروٹوکول کو کیا چلے چپاڑا۔ یہ دیکھو میرے نبی کا پروٹوکول، 1,24,000 انبیاء پروٹوکول استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ہاں یہ آسمانوں کی سیر ہے، پہلے آسمان پہ کوئی نبی، دوسرے پہ کوئی نبی، تیسرے پہ کوئی نبی، صرف انبیاء نہیں، سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے پیارے آقا کا استقبال کیا ہے۔ میں کس پروٹوکول کی بات کروں، کس شان سے میرے آپ کے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سب سے بڑا جو پروٹوکول ہوگا وہ میرے نبی کا قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن پروٹوکول ہوگا جب سارے نبی اپنی امتوں سمیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آج اگر کوئی اللہ کے سامنے بولنے والی ہستی ہے، اللہ کے سامنے التجا کرنے والی کوئی ہستی ہے، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، ان کی آواز کسی کی مجال نہیں۔ ہائے پھر ایک پروٹوکول وہ ملے گا
جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ میرے آپ کے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرمائیں گے جو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ میرے آپ کے نبی کا پروٹوکول۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میرے آپ کے نبی مدینہ منورہ پہنچے، آخری بات کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، میں نے کہا میرے نبی نے بچوں سے بھی پیار کیا، بے شمار ایسے واقعات مجھے آپ کو ملیں گے سیرت کی کتابوں میں۔ یتیم بچوں سے پیار کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کیا۔ اگر بچوں نے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے تو نبی نے بھی آگے سے محبت کا ان کے ساتھ اظہار کیا۔ آپ نے سنا مدینے کی بچیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ایک عربی میں نغمہ گایا تھا، کچھ اشعار پڑے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ وہ بچیاں کہتی ہیں ودا کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، ودا کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہمارے اوپر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ بچیاں کہہ رہے ہمارے اوپر شکر ادا کرنا واجب ہے، دعا مانگنے والے جب تک دعا مانگتے رہیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ ساڈے تے بھی شکر بندا ہے، کیوں جی؟ ہمارے اوپر بھی شکر بنتا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو نبی آخر الزماں کی امت میں پیدا فرما دیا، کہو الحمدللہ۔ میری آپ کی کیا مجال تھی بھائی؟ ہے پھر امت بھی وہ جس کو امت اجابت کہا جاتا ہے، ماننے والی امت۔ اللہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے، کسی بدھ مت کے گھر میں، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے۔ میرا آپ کا کیا زور تھا؟ میرے آپ کے رب نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہم جب دنیا میں آئے اپنے آقا کی امتی بن کر آئے، کہو الحمدللہ۔ تو شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، آپ وہ دین لے کر آئے جو اطاعت کے قابل ہے، آپ نے یہاں آ کر مدینے کو شرف بخشا۔ وہ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا، پیارے آقا کی آمد کے بعد وہ مدینہ مدینۃ المنورہ بن گیا۔ وہ بچیاں کہتی ہیں آپ نے مدینہ کو شرف بخشا، اے بہترین دعوت دینے والے، اے بہترین داعی، ہم آپ کو مدینہ کی سرزمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں بھائی، خوش آمدید کہا گیا، مرحبا کہا گیا۔ آخر میں بچیاں کہتی نحن جوارم من بنی نجار یا حبذا محمد بالجار، کہتی ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ اب بچیاں اپنا خاندان بھی بتاتی، یا رسول اللہ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا خوب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن گئے۔ پیارے آقا نے جب یہ شعر سنے نا تو بچیوں کا جذبہ ولولہ دیکھ کر پیارے آقا خوش ہوئے، مسکرائے، مسکرا کے ان بچیوں سے خطاب کیا، بیٹا او بچیوں مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ اگر آقا مجھے آپ سے پوچھیں کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے، قیامت کے دن پوچھیں، اور تم میرے امتی تھے، میں نے اپنا گھر بار تمہاری خاطر چھوڑا،
میں نے اپنے جسم کو تمہاری خاطر زخمی کروایا، میرے صحابہ دین اسلام کی خاطر جانیں قربان کر گئے، میرے اہل بیت میدان کرب و بلا میں اپنے جناب شہادت کا جام نوش کر گئے۔ تم نے میرے بعد میرے دین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم کہیں گے یا رسول اللہ پیار ہے، اب بھی ہم کہیں گے کہ پیار ہے، لیکن یہ پیار یہاں تک ہے، اندر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں یہ پیار یہاں تک تو ہے، زبان تک تو ہے۔ اگر یہ پیار دل میں ہوتا آج نبی کے طریقے نہ ٹوٹتے، آج من چاہی زندگی نہ ہوتی۔ نبی نے پیارے آقا نے بچوں سے پوچھا، ہائے ہائے قربان جائے کیسی خوش نصیب بچیاں تھیں، اے بیٹو، اے بچیوں، اے میری بیٹیوں، بتاؤ تو صحیح تمہیں مجھ سے پیار ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ بچیوں نے جذبے کے ساتھ کہا، محبت سے کہا، پیار سے کہا، یا رسول اللہ ہاں ہمیں آپ کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ میرے آپ کے آقا مسکرائے اور خوش ہو کے کہا، بیٹیوں جیسے تمہیں میرے ساتھ پیار ہے مجھے تمہارے ساتھ پیار ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔